شیخ مفید علیہ الرحمہ اسی طرح اپنی ایک دوسری کتاب الرسالۃ الاولی فی الغیبہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صحیح روایت ہے، اور اہل آثار کا اجماع اس کی گواہی دیتا ہے۔ علماء اہل سنت میں سے سلیمان بن ابراہیم تندوزی حنفی کا نام لے سکتے ہیں، جنہوں نے صریح طور پر لکھا ہے کہ حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ پر تمام علماء خاصہ و عامہ کا، خاصہ یعنی شیعہ، عامہ یعنی اہل سنت، تو ان کا اتفاق ہے، اس حدیث کو بہرحال مانتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام زمان کی معرفت نہ رکھنے کو شرک و الحاد و کفر کے مترادف قرار دیا ہے، یہ اس سبب سے ہے کہ انسان جب اپنے حقیقی و واقعی ایمان کو نہ پہچانے گا تو وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا اور صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا، اور نتیجے میں جتنا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ مقصد و منزل سے اور حق سے دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بہت سے افراد کہتے ہیں کہ ہم کیوں امام کو پہچانیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں جانا ہے تو آپ کیسے اپنے راستے کو، اپنے سفر کو طے کریں گے؟ مثلا آپ گھر سے نکلیں اور گھر سے نکلنے کے بعد ایک ایسے چوراہے پر پہنچے کہ جہاں پر ایک راستہ سامنے جا رہا ہے، ایک راستہ لیفٹ جا رہا ہے اور ایک رائٹ جا رہا ہے، تو آپ کیسے اپنے راستے کو منتخب کریں گے جب آپ کو کوئی راستہ معلوم ہی نہ ہو، جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں جانا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ ایسے راستے پر چلا جائیں کہ جہاں پر کچھ فساد برپا ہو رہا ہے تو آپ اس فساد میں ملوث ہو جائیں گے، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یا آپ پر کوئی خطر لاحق ہو سکتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے مرکز و مقصد کو پہچانے کہ اسے کہاں پر جانا ہے۔ لہذا امام کی معرفت اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ وہ انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دیتی ہے، حق سے دور نہیں ہونے دیتی ہے، اور باطل سے ہمیشہ باطل کی شناخت کرواتی ہے، پہچانواتی ہے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اور جو امام کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ امام کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی پورے طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ لہذا میں بھی بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس طریقے سے بن جائے جیسے کہ امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب ایک بات یہ ہے کہ افسوس ہے کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی صحیح معرفت نہ رکھنے اور ان کے انفرادی اور اجتماعی سیرت سے آشنا نہ ہونے کے باعث ایک گروہ کے اندر غلط فکریں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ سب انجانے میں یا جان بوجھ کر حضرت کی ذات پاک پر ایسے ناروا اتہامات لگاتے ہیں جو ایک عالم اور معمولی انسان کی شان میں بھی جائز نہیں ہیں۔ ایک کلی تقسیم بندی کے طور پر ان اتہامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سیرت اور تشکیل حکومت کی کیفیت کے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ حضرت کے ظہور اور دنیا پر حاکمیت پانے کے بعد کے زمانے میں حضرت کی روش سے حکومت کے متعلق ہے۔ یعنی ایک حصہ ظہور سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک حصہ ظہور کے بعد۔ تو بہرحال میں مختصر طور پر عرض کر دوں کہ حکومت کی تشکیل میں حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو روش ہے، چونکہ ایک روایت، بہت سی روایات آپ نے بھی سنی ہوں گی، تو شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے، ہمیں امام کو پہچاننا ہے۔ آج مثلا امام کے آپ کسی سے ہی پوچھیں تو مولا علی کے بارے میں اگر کوئی ذکر کرے گا تو ان کی جنگ کا تذکرہ کرے گا، ٹھیک ہے، زیادہ تر مولا عباس کے بارے میں ذکر کریں گے تو ان کے ہیبت اور جلالت، کیا صرف ہیبت اور جلالت ہی پائی جاتی تھی؟ بس اسی طریقے سے امام کے اندر جو اور کمالات پائے جاتے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم نے صرف
یہ پکڑ لیا ہے کہ امام آئیں گے تو قتل کریں گے، اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں اور ایک بات پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال سماعت فرمائیں کہ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی عام ذہنیت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی عدل اللہ تعالیٰ فرج شریف ایک غضبناک چہرے کے ساتھ ظہور فرمائیں گے اور تلوار کے ذریعے نیز اپنے مخالفین کے قتل و خون کے ذریعے حکومت کی تشکیل اور قدرت کی تحصیل میں کامیاب ہوں گے۔ اس ذہنیت کی جڑ وہ روایت ہے جو اس انداز سے پائی جاتی ہے اور کتابوں میں نیز ممبروں پر لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اس کا ایک وجہ جو ہے ممبر پہ بعض ایسے افراد کا آ جانا کہ جو نااہل ہیں، یعنی علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن ممبر پر آ کر ایسی حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ صرف کتاب میں آ گئی ہے، فلاں کتاب میں آئی ہے۔ بس یہ دیکھ لیجیے اسی طریقے سے ہے جیسے کہ کوئی شاعر کوئی شعر کہتا ہے، اب اس نے شعر پڑھا، ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پہ پڑھا تو اسے بہت زیادہ داد و تحسین ملی، تو آدمی سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا شعر ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شعر جو ہے دین سے بھی خارج ہو، کفر ہو۔ مثلا بعض افراد جو ہے شعر پڑھتے ہیں کہ جو فرشتے کے پر کو کاٹتے اسے علی کہتے ہیں، اور جو پر ادا کریں اسے حسین کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے کا پر کاٹا نہیں مولا علی نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی خود امام ہے، معصوم ہے، فرشتہ خود معصوم ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اسے جلدی سے عرض کر رہا ہوں، تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ غلط شعر ہے۔ اس طریقے سے احادیث بھی بہت ساری آئی ہیں جس کو اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں، لہذا ہر وہ چیز جو کتاب میں لکھی گئی ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی کہ فلاں کتاب میں لکھی ہے تو ہمارے لیے وہ جائز ہے یا صحیح ہے۔ آپ ایسے عالم کہ جو باقاعدہ علم رکھنے والے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہو، اور ایسے افراد سے اگر کوئی حدیث سنیں تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگی، ورنہ پھر یہ حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک حدیث یہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے جلدی ہے، اس پہ بھی چونکہ وقت کم ہے، کہ امام زمان ظہور فرمائیں گے اور تلوار کے ذریعے نیز اپنے مخالفین کے قتل و خون کے ذریعے حکومت کی تشکیل اور قدرت کی تحصیل میں کامیاب ہوں گے۔ اس ذہنیت کی جڑ وہ روایات ہیں کہ جو کتابوں میں یا ممبروں سے کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ ان روایات میں سے بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت امام مہدی عدل اللہ تعالیٰ فرج شریف ظہور کے وقت لوگوں کے ساتھ اتنی سختی اور خشونت سے پیش آئیں گے کہ اکثریت آرزو کرتی نظر آئے گی کہ کاش امام ظہور نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ حضرت کے نسب میں شک کرنے لگے ہیں معاذ اللہ، اور آپ کو آل محمد علیہ السلام سے نہیں سمجھیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آج بھی آپ اگر ایک ایسا چہرہ امام کا بنا کر پیش کریں کہ مثلا امام تو قتل کریں گے، تو بتائیے، اگر میں آپ مثال دیتا ہوں آپ کو، کسی بچے کو ہمارے پاس پڑھنے بھیجیں اور کہیں گے مولانا صاحب بہت مارتے ہیں، بچہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی امام کے بچے ہیں، ہم بھی ان کے بچے ہیں، تو اگر ہمیں امام سے یہ ڈرایا جائے کہ امام جو ہے قتل کریں گے، تو بتائیے امام سے دور ہوں گے یا نزدیک ہوں گے؟ دور ہوں گے، دور ہوں گے۔ یا کہتے ہیں خدا جو ہے وہ ایسا کرے گا، اس طرح کا عذاب دے گا، اس طرح کا، تو یہ عذاب سے اس طرح سے اتنا زیادہ ڈرانا صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اعتدال بہت ضروری ہے، اور شیعت کی پہچان جو ہے وہ اعتدال ہے۔ نہ زیادہ کسی کو آپ یہ بنا دیں کہ آپ تو بس جنت میں جانے والے ہیں، کہ آپ کے علاوہ تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں، نہ ایسا بنایا جائے کہ انسان عمل کرنے سے دور ہو جائے، نہ ایسا بنایا جائے کہ بس آپ جہنم میں جائیں گے اور آپ ہی جہنم میں جانے والے، نہ ایسا بنایا جائے۔ یعنی اعتدال ہونا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ شوق و ذوق پیدا ہونا چاہیے اور اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اسے امید ہو جنت میں جانے کی اور خوف ہو جہنم کا۔ بھائی اگر کوئی یہ کہے گا نہ ہمیں خوف جنت ہے نہ ہمیں خوف جہنم ہے، تو یہ کام تو حقیقت میں اولیاء اللہ کے ہیں، یہ کام تو معصومین کے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں
کہ میں نے خدا کی عبادت نہ جنت کے شوق میں کی ہے نہ جہنم کے لالچ میں کی ہے، بلکہ خدا کو لائق عبادت سمجھا تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تو یہ مولا کی صفت ہے، نہ کہ عام مومنین بھی اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کر لیں۔ ہمارے لیے تو شوق جنت پائی جاتی ہے۔ بہرحال جنت کی خواہش ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ایسی جنت کی جہاں پر اور اس جگہ پر اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا ہمارا مرحوم جب بھی مرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جوار معصومین عطا ہو۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اس مقام کو ہمیں چاہے اس کی مقام کی خواہش کرنی چاہیے کہ جو مقام ہمیں اہل بیت سے نزدیک ملے۔ بہرحال اس حدیث کو میں پیش کر دوں چونکہ وقت تقریباً تمام ہو گیا۔ تو یہ ایک صورت بنائی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ روایت، اس طرح کی روایتیں جھوٹی ہیں۔ اور ایک شخص ہے محمد بن علی کوفی، ان روایتوں کی تعداد 50 ہے اور ان میں تقریباً 30 روایتوں کی سند ایک ہی شخص ہے جو محمد بن علی کوفی ہے۔ یہ شخص بدنام ہے، جھوٹا ہے، اور تمام علماء رجال کی تفصیل میں اس وقت نہیں کر پاؤں گا۔ بہرحال جو لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ کس طرح کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے بے اعتبار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو اس نے یہ روایت کی ہے۔ اور بہرحال امام کے ایک صحابی تھے، چھٹے امام کے فضل بن شاذان، اور ساتویں امام کے بھی صحابی تھے یہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا ہے، اور اتنا زیادہ اس سے جو ہے یہ پریشان تھے اس کی جھوٹ کی وجہ سے کہ یہ روایات کو جعلی بنا کر لوگوں کے درمیان میں اور امام کا نام لے کر پیش کیا کرتا تھا۔ تو اتنا زیادہ پریشان تھے، کہتے تھے کہ میں اے کاش کے قنوت میں اس کے لیے بد دعا کروں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی احادیث امام کے سلسلے سے وارد ہوئی ہیں۔ بہرحال وقت تمام ہو چکا ہے، میں کچھ بیان نہ کر سکا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح جو بھی ہمارے سامنے شخصیت امام کی پیش کی جا رہی ہے، امام اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ جب ہمارا چاہنے والا پریشان ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ غمگین ہوتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو امام ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب الہی حاصل کرتے رہیں، اور اسی میں امام خوش ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد المصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سيدة نساء العالمين وبزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسين المجتبى
والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن محمد بن الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام صل على محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي عصار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاصل فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلام عليه وعلى آبائه الكرام متصلة الليالي والأيام. اللهم عجل فرج وسهل المخرج وكن ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من